بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان، تیسرا حصہ۔ اور کتنی قیمت پر تجھے فروخت کراتا ہوں تاکہ لوگ دیکھیں کہ ایسی صورت اور اتنی تھوڑی قیمت پر فروخت ہو رہی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ سلطنت مصر کی ان کی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی، اور یہ دنیا کا دستوری اصول ہے کہ جب تک کسی کی خدمت نہ کرے اس وقت تک خادموں کی قدر وہ کیا جانے، اور پھر وہی خادم کسی وقت مخدوم کہلاتا ہے۔ الغرض مالک بن زغر نے یوسف کو بشرط خدمت مول لیا تھا، اور ایک قبالہ اس مضمون کا ان کے بھائیوں سے لکھوایا تھا، اور وہ یہ کہ مالک ابن زغر نے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کے بیٹوں سے ایک عبرانی غلام 18 درہم سے خرید کیا ہے۔ یہ گواہی گواہان معتبرین کے مالک بن زغر کے ہاتھوں میں اسے سپرد کیا۔ اس کے بعد مالک بن زغر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑی ڈال کر اونٹ پہ سوار کیا اور ایک موٹا پشمینہ اڑھا کر چل دیا۔ کچھ دور کے بعد جب راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی قبر آئی تو وہ اونٹ کو روک کر اتر پڑے اور اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، اور قبر سے چمٹ کر رونے لگے اور کہتے رہے کہ یا امی، بھائیوں نے مجھ پر بوجہ حسد کے بہت ظلم کیا ہے اور اس قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا ہے، اور مجھے ان قافلے والوں نے زنجیروں بیڑیوں سے جکڑ دیا ہے، اور باپ کی خدمت، وطن اور تمہاری زیارت سے بھی محروم کر دیا ہے۔ اتنے عرصے میں قافلہ سوداگروں کا تھوڑی دور وہاں سے نکل چکا تھا۔ ایک شخص اسی قافلے سے پیچھے دوڑا ہوا آیا اور وہ آ کر بولا، ارے تو اب تک یہاں ہے؟ سچ ہے تو واقعی بھگوڑا ہے۔ اور یہ کہ اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ایسا تمانچہ مارا کہ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو گیا۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت آسمان کی طرف نگاہ کی اور رو رو کر کہنے لگے، خدایا ان ظالموں کی شر سے مجھے بچا لے۔ یہ تکالیف میں برداشت نہیں کر سکتا جو مجھ پر گزر رہی ہے، اور اے میرے خدایا، یہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اسی قافلے میں جا ملے۔ یہ الفاظ رب العزت نے حضرت یوسف کے قبول کیے، اور فوراً ایک ابر محیب جس میں ہوا بھی سخت تیز تھی وہ ان پر برسنے لگا، اور اس ابر میں بجلی کی کڑک و دمک بہت تیز تھی، اور ابر ان پر اتنا شدید برسا کہ وہ سارا کاروان ہلاک ہو گیا۔ اور جو کچھ ان میں سے بچے وہ آپس میں کہنے لگے، دیکھو تو کس کے گناہ سے ہم اس آفت ناگہانی میں آئے ہیں۔ وہ جس نے حضرت کو تمانچہ مارا تھا ابھی مرا نہ تھا، وہی بولا، میں نے گناہ کیا ہے۔ جس گھڑی میں نے اس غلام کو تمانچہ مارا تو یہ غلام آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ بول رہا تھا، اور بعد اس کے فوراً ہی یہ بلائے مہلکہ آ پہنچی ہے۔ یہ سنتے ہی سب نے جو باقی بچے تھے حضرت یوسف کے پاس جا کر اپنی تقصیر کی معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ترس کھا کر ان کو معاف کیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تب فوراً ہی ابر کھلا اور ہوا بھی کم ہوئی اور حالات معمول پر آ گئے۔ باقی ماندہ جب وہ وہاں سے چلے تو قبل اس کے کہ وہ قافلہ مصر پہنچے، وہاں یہ خبر ہو گئی کہ آج جو قافلہ مالک بن زغر کا آ رہا ہے، اس میں مالک بن زغر ایک ایسا غلام عبرانی لا رہا ہے کہ اس کی خوبصورتی اور حسن جمال لاسانی ہے، اور پردہ زمین پر نہ ایسا آج تک ہوا ہے نہ ہوگا۔ یہ خبر سن کر تمام اہل مصر سوداگر استقبال کو آئے، تو تمام اہل مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور جس صفتیں ان کی سنی تھیں اس سے بھی کہیں زیادہ ان میں پائیں۔ مالک ابن زغر نے اپنے گھر کو اچھی طرح سنوارا اور باقاعدہ اپنے گھر میں فرش دبائے رومی کے بچھائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لباس فاخرہ پہنا کر تاج زریں سر پہ رکھا۔ اس کے بعد مالک ابن زغر نے پورے شہر میں اعلان کرایا کہ میں نہایت خوبصورت غلام، خوش خلق، عقل مند، دانا، چالاک، فرما بردار، حیا دار بیچتا ہوں۔ جس کی خواہش اس کو خریدنے کی ہو وہ وقت مقرر پر آ جائے۔ یہ اعلان سن کر اہل مصر ادنا و اعلیٰ مالک ابن زغر کے گھر پر آ کر سب جمع ہو گئے۔ اتفاقاً حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کی طرف دیکھا کہ میری قیمت میں یہ لوگ بہت ہی پس و پیش کر رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ مالک بیچنے میں میرے عجب خطا میں پڑا ہے
کہ اس دن میرے بھائیوں کے جو ہاتھ اصل قیمت میری اس کو معلوم ہوئی تھی 9 درہم کو خریدا تھا، آج مجھ کو کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ کیوں نہیں؟ یہ مجھ کو 50 درہم میں بیچتا۔ یہ قیمت حضرت یوسف نے اپنی انکساری کی وجہ سے ٹھہرائی تھی۔ تب اللہ سے الہام ہوا ہے یوسف، تو نے ایک روز آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر فخر سے اپنی قیمت کا مول زیادہ کیا تھا، آج نہایت عجز سے اپنی قیمت کم کہی، اور اسی وجہ سے اب تجھ پر اللہ کا فضل ہوا ہے، اور اب تو دیکھ تیری قیمت کتنی میں لگاتا ہوں اور تجھ پر کتنا فضل ہوتا ہے۔ مالک ابن زغر نے حضرت یوسف کو لباس فاخرہ پہنا کر کرسی پہ بٹھا دیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ سارے دلائل جب لوگوں نے سنے کہ ایسا دستور نہیں ہے کہنے کا، پھر حضرت یوسف نے فرمایا، اگر یہ کہنے کا دستور نہیں ہے تو پھر یوں کہو، جب رہیے ایسا مت کہو کہ اگر لوگ سنیں گے تو وہ خریدنے سے انکار کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد پکار لگائی گئی کہ 1000 بدر اشرفی اس غلام کی قیمت ہے، کیا کوئی اس کو خریدنے کے واسطے تیار ہے؟ اور لغت میں بدرہ کہتے ہیں ایک تھیلی کو جس میں 1000 درہم بھی ہوتے ہیں اور 10,000 درہم بھی ہوتے ہیں، اور 7000 دینار کو بھی کہتے ہیں۔ اور اب آپ حضرات خود ہی گن لیجئے کہ کتنی قیمت ہوئی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ 7000 عقد مروارید اور 1000 جامع اطلا سے رومی اور 1000 قصب یعنی مصری جامع اور 1000 اونٹ بغدادی اور 1000 گھوڑے عربی زین و لغام زریں کے اور 1000 لونڈیاں رومی اور 1000 غلام خطامی اور 1000 شمشیر چاہیے۔ جب یہ قیمت ٹھہری تو جتنے خریدار تھے سب کے سب چپ رہے۔ عزیز مصر جو کہ بادشاہ مصر کا مختار کل تھا، اس نے دونی قیمت کر کے حضرت یوسف کو لے لیا، یعنی جو قیمت اس نے لگائی تھی اس سے 2 گنا زیادہ قیمت دے دی، اور اپنے محل میں لے جا کر زلیخا کے حوالے کر دیا۔ اور اس نے زلیخا سے کہا، میں نے یوسف کو بہت بڑی قیمت دے کر خریدا ہے، تم اس کو اچھی طرح رکھنا اور بطور فرزند کے پیار اور خدمت کیجیو، غلام کے طور پر نہ رکھنا، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ یوسف میں فرمایا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، جس نے خرید کیا اس کو مصر سے اپنی عورت کو آبرو سے رکھ، اس کو شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ جب یوسف کو زلیخا نے دیکھا تو ایسی فریفتہ ہوئیں کہ ایک دم آنکھوں سے جدا نہ کرتی، اور دن رات ان کی خدمت میں رہتی، اور ہر چیز اپنی آن کر ان پر قربان کرتی، اور دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں ان کو لا لا کر کھلایا کرتی، اور نئے نئے لباس فاخرہ ہر روز ان کو پہناتی، اور تاج مرصع بھی ان کے سر پہ رکھواتی تھیں، اور ان کو اعلیٰ قسم کی مسند پر بٹھا کر اپنی آرزوئیں مٹاتی، اور ان کی ہر طرح سے دلداری کرتی۔ اسی طرح سے تقریباً 7 سال گزرے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا شغل اکثر یہ تھا کہ اپنے ہاتھ میں ایک عصائے مرصع لے کر ہمیشہ بکری کے بچے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اتنے عرصے میں زلیخا کے ہوش اور صبر کی طاقت جاتی رہی، اور نوبت یہاں تک پہنچی اور اپنا بھید بھی کسی پر ظاہر نہ کرتی، اور حضرت یوسف کا یہ حال تھا کہ جتنی دلداری یوسف کی زلیخا کرتی تھی تو وہ اس کا کوئی جواب نہ دیتے۔ اسی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس تقریباً 7 برس رہے۔ زلیخا اپنی پوری کوشش برابر کرتی رہی، لیکن اپنے ناپاک ارادے میں کبھی کامیاب نہ ہوئی۔ زلیخا ہر تدبیر سے تنگ آ گئی اور کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی، اور اسی فکر میں رات دن نڈھال رہنے لگی۔ اتفاقاً ایک بوڑھی عورت ہمسائی نے زلیخا سے کہا، اے زلیخا، خیر تو ہے؟ پہلے تو میں تجھ کو بہت خوش و خرم دیکھتی تھی، لیکن اب چند روز سے تم بہت فکر مند ہو۔ آخر ایسی کون سی خطرناک بات سامنے آئی ہے جس کی فکر تم کو غمزدہ کر رہی ہے، اور تم نے بہت ہی بے قرار دیکھ رہی ہوں۔ اسی غم اور فکر میں تیری صورت بھی بدل گئی ہے، آخر کیا ماجرا ہے؟ نہایت دبی ہوئی آواز میں زلیخا اس بوڑھی عورت سے بولی، ایک غلام عبرانی کے عشق میں پھنس چکی ہوں۔ اس نے اپنے عشق میں مجھے ایسا پھنسایا ہے کہ میں ہر وقت اس کے چہرے کو دیکھتی ہوں، لیکن فی الحقیقت وہ ایسا سنگ دل ہے کہ میری طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھتا اور نہ کچھ بولتا ہے۔ میں تم سے پوچھتی ہوں اے میری خالہ، اس کا کیا علاج ہے؟
زلیخا کے اصرار پر وہ بڑھیا بولی، اے زلیخا، میں تجھ کو ایک صورت بتاتی ہوں، اگر اس کو عمل میں لاؤ گی تو تمہارا مقصد پورا ہوگا اور تمہاری جو دلی تمنا ہے وہ بھی پوری ہوگی، مگر اس میں خرچ ہوگا۔ اس بات کو سن کر زلیخا نے کنجی خزانے کے قفل کی اور اس کے حوالے کر دی۔ اس خزانے سے رقم خطیر لے کر ایک ہفت خانہ منقش طلا کاری کا خونما اور خوشنما اور دلچسپ بنایا گیا، اور اس کے در و دیوار، چھت، پردے، فرش فروش تک طلا کاری کی، اور سورہ یوسف زلیخا کی ایک جگہ باہم تصویر کھینچی، اور وہ ہفت خانہ ایسا بنایا گیا کہ اس میں کوئی جگہ ان دونوں کی تصویر سے خالی نہ تھی، اور درختوں کی تصاویر والا سونے چاندی کے تاروں سے بنا ہوا کپڑا کام خواب کپڑے سے تمام گھر آراستہ ہوا، اور اس میں تخت زریں بھاری مکمل جواہر کا اس مکان میں رکھ دیا گیا، اور فرش بھی گون اگوں بچھوائے اور عنبر کی خوشبوؤں سے بسایا گیا۔ الغرض اسباب بادشاہی ہفت خانہ میں سب سے موجود تھے۔ بلاخر زلیخا مباشرت کے ارادے سے حضرت یوسف کو اندر لے گئی اور ان کی معصیت پر کمر پھاندی، تمام مکان کے دروازے مقفل کر دیے، اور پھر حضرت یوسف کو ساتھ لے کر بیٹھی۔ حضرت یوسف نے نظر کر کے دیکھا کہ ہفت خانے کے در و دیوار، چھت، پردے، فرش فروش، تمام تصویریں دونوں کی آویزاں ہیں، اور تمام مکان بھی خوشبو سے معطر ہے۔ جس کی طرف نظر کرتے تو دیکھتے کہ اپنی صورت اور زلیخا کی لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ شاید یہ کچھ راز ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے معلوم کیا کہ میرے لیے کچھ فریب ہے، اور اپنے دل میں پختہ خیال کیا کہ اگر مجھ کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تب بھی اس کے قبضے میں نہیں آؤں گا اور اپنی پاک دامنی پر ہی رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے ان کو معصیت سے باز رکھا اور زلیخا اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہوئی، جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا ہے، ترجمہ، اور پھسلا دیا اس کو عورت نے، اور وہ اس کے گھر میں تھا، اپنے جی تھامنے سے اور بن کیے دروازے، اور بولی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے شتاب کر۔ حضرت یوسف نے فوراً کہا کہ خدا کی پناہ، وہ عزیز مصر مالک ہے میرا، اور میں اس میں البتہ بھلائی نہیں پاتا، اور جو لوگ بے انصاف ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور البتہ عورت نے خواہش کی اور پھر اس نے بھی خواہش کی۔ جب یوسف علیہ السلام ہفت خانے میں گئے، زلیخا کی طرف نظر نہ کی اور آسمان کی طرف دیکھا کہ چھت پر اپنی صورت زلیخا کے ساتھ مصور ہے، پھر دائیں بائیں نظر کی، پھر بھی وہی تصویر دونوں کی باہم دیکھی۔ الغرض تمام گھر میں فقط تصویریں نظر آئیں۔ پھر ناچار ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی طرف نظر کی اور زلیخا کو بغور دیکھا، اور پھر اپنے دل میں یقین کرنے لگے کہ افسوس گری نے میرے یہ کام کیا ہے۔ پھر یہ دیکھ کر زلیخا بولی، اے یوسف، مجھ پر ایک نظر کر، میں مستغنا ہوں اور غموں سے خلاصی پاؤں۔ حضرت یوسف نے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا اللہ مجھے زناکاروں میں کھڑا کرے گا، حالانکہ میں پیغمبر زادہ ہوں اور یہ فعل بد مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ خدا نہ کرے جو میں ایسے فعل میں گرفتار ہوں، کیونکہ قیامت میں خداوند قدوس کو منہ دکھانا ہے۔ پھر زلیخا بولی، اے یوسف، ذرا مجھ پر نظر کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، مصور کی طرف دیکھ، یہ بال خاک میں ملیں گے۔